رحیم یار خان میں دکان کی چھت گر گئی، امدادی رقوم کے حصول کے لیے آئی 8 خواتین جاں بحق، 30 زخمی۔ ریسکیو ٹیمز نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ شیخ زید اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو طلب کر لیا۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے اور واقعے کی تحقیقات کا عمل شروع۔ آپریشن غزب الحق جاری، پاک فوج نے باجوڑ سیکٹر میں پاک افغان سرحد کے نزدیک افغان طالبان کی پوسٹیں مکمل تباہ کر دیں۔ گائیڈڈ میزائل سے بھی حملے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق آپریشن کے دوران اب تک طالبان رجیم کے 684 کارندے مارے گئے، 252 چیک پوسٹیں تباہ اور 144 پر قبضہ، 299 ٹینک بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے بھی تباہ۔ افغانستان میں 73 مقامات پر فضائی حملے، قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع نے کارروائی کی ویڈیو جاری کر دی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ سول آبادی کو نشانہ بنانے کا افغان دعویٰ جھوٹ پر مبنی، پاکستان نے صرف دہشت گردی کی معاون تنصیبات اور کیمپس کو نشانہ بنایا۔ جاپان، فرانس اور آسٹریلیا کے بعد برطانیہ کا بھی آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار۔ وزیر اعظم کے اسٹارمر کا امریکی صدر کو ایبسلیوٹلی نوٹ۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانیہ آبنائے ہرمز کے لیے جہاز بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں بحری جہاز بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی ناکہ بندی ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ امریکی صدر کے سمندری گزرگاہ کھلوانے کے لیے 7 ممالک سے رابطے، یورپ اور چین سے بھی مدد کی اپیل۔ خبردار کیا، اتحادیوں نے تعاون نہ کیا تو نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بیجنگ نے مدد نہ کی تو چینی صدر سے ملاقات بھی مؤخر ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی اور ڈرون صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا، مگر ایران اب بھی ڈرون یا سمندری بارودی حملوں سے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر احتجاج کے دوران 32,000 افراد کے قتل کا الزام عائد کیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، آگ بجھانے کی کوششیں۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون نے ایئرپورٹ پر کھڑے ٹینکر کو ہٹ کیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق ایئرپورٹ بندش کا فیصلہ مسافروں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کیا۔ ایران نے دبئی اور دوحہ کے مخصوص علاقوں میں بھی حملوں کی وارننگ دے دی۔ ایرانی ہائی سپیڈ میزائل صہیونی ریاست پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ تل ابیب سمیت کئی اسرائیلی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، 100 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے 6 مقامات کے نشانہ بننے کی تصدیق کر دی۔ حیفا اور ہولون میں بھی تباہی، پولیس ہیڈ کوارٹر اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن مرکز متاثر۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 54ویں لہر میں پہلی بار سجیل میزائل کا استعمال۔ خرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائلوں سے بھی اہم فوجی انتظامی مراکز کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ بھی متاثر، جبکہ اسرائیل نے انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی پر پہلے ہی امریکہ کو آگاہ کر رکھا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کی شہری آبادی پر بمباری، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جنگ میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1450 سے تجاوز کر گئی۔ آذربائیجان صوبے میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 20 افراد گرفتار۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے اب تک 43,000 عمارتیں تباہ۔ تہران میں 10,000 عمارتیں نشانہ بنی، درجنوں ایمرجنسی مراکز، 32 ایمبولینسز اور 120 اسکول بھی شامل۔ ادھر جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی بمباری سے بچے سمیت 14 افراد شہید، 7 زخمی۔ لبنان میں مجموعی ہلاکتیں 850 سے تجاوز کر گئیں۔ امریکہ نے طیارہ حادثے میں ہلاک 6 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 2.67% تک اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 3.11% کا اضافہ ریکارڈ۔ WTI کی قیمت $98.71 فی بیرل ہو گئی۔
جنگ سے پہلے عالمی مارکیٹ میں خام تیل $72 فی بیرل تھا، جو جنگ کے اگلے روز 88 اور اب $115 تک پہنچ گیا۔ سیکریٹری پیٹرولیم کی سینٹ پیٹرولیم کمپنی کے بریفنگ کہا ابنائے ہرمز سے 4 دن میں تیل کے جہاز پہنچے تھے، جو اب ریڈ سی کے راستے 12 دن لگ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی آئل ریفائنری پر حملے سے بھی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ IMF کی شرط کے مطابق کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر پیٹرولیم قیمتیں تعین کی جائیں گی۔ روس سے تیل خریدنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ایران سے آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اجازت ملتے ہی جہاز روانہ کیے جائیں گے۔ حکومت نے کفایت شاری پالیسی سے بچنے والے 23 ارب روپے موٹر سائیکل اور رکشے والوں کو سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ سبسڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کو فراہم کی جائے گی۔ اوگرا اور پیٹرولیم ڈویژن نے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ سیکریٹری پیٹرولیم کے مطابق 30 ملین 2 ویلرز اور 3 ویلرز کو سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بچت کے اقدامات کیے گئے۔ پیٹرولیم کمیٹی نے کہا کہ 55 روپے کا فائدہ کمپنیز کی بجائے عوام کو دیا جائے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے اثرات کم نہ ہو سکے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1043 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,52,823 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ چین، جاپان اور بھارت کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی۔ امریکی ڈاؤ جونز 0.26% کی کمی سے 46,558 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ جاپان اسٹاک ایکسچینج کا نکائی 225 انڈیکس 0.63% کی گراوٹ سے 53,478 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج 0.33% تنزلی سے 4,081 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ۔ بھارت مذہبی آزادی کے حوالے سے انتہائی تشویش کا حامل ملک قرار۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں اقلیتوں کے خلاف ریاستی سرپرستی میں مذہبی جبر جاری۔ رپورٹ میں ہندو انتہا پسند حملے اور امتیازی قوانین کی بھی نشاندہی۔ RSS اور را کے احساس سے منجمد کر کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کی سفارش کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت میں مذہبی آزادی تیزی سے زوال پذیر ہے۔ اقلیتیں خوف، تشدد اور سخت قوانین کے سائے میں غیر محفوظ زندگی گزار رہی ہیں۔ جنگ جیسے حالات میں متحد رہنے کی ضرورت ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ صدر آصف علی زرداری، آصفہ بھٹو اور فریال تالپور کی شرکت۔ صدر مملکت کی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے اور خدمت کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور کابینہ پر اظہار اعتماد۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عالمی حالات میں تمام سیاستدانوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا میئر کراچی مرتضی وہاب کی کارکردگی پر اظہار اطمینان اور کراچی میں جلد ترقیاتی کام شروع کرنے کا اعلان۔ مارچ میں برستے بادلوں کا مارچ، عید ٹھنڈی گزرنے کا امکان۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ راولپنڈی میں طوفانی بارش سے بجلی کے تار اور درخت گر گئے۔ سید پور گاؤں میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور کے شالیمار ٹاؤن، مال روڈ، فیروز پور روڈ اور سمن آباد سمیت مختلف علاقوں میں رمجھم سے موسم خوشگوار۔ اٹک، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، ملتان اور لیا میں بھی بادل جم کر برسے۔ کوہاٹ، سوابی اور گرد و نواح میں بارش کے بعد ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں وقفے سے بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ اور عید پر فینسی کپڑوں کی ڈیمانڈ۔ خواتین کا سوٹ پر منفرد ڈیزائن کے لیے درزیوں کے آرڈرز۔ ٹیلرز کے مطابق عام دنوں میں زیادہ تر خواتین سادہ ڈیزائن کے سوٹ سلواتی ہیں۔ عید کے دنوں میں فینسی ڈیزائنز کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔